اس کی ٹائمنگ کے تعلق سے بہت سارے لوگ ٹائمنگ کہیں بھی کلام مقدس میں نہیں بتائی گئی. نارملی وہ ایک شام سے دوسری شام کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی اور کسی کے لیے نہیں تھی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک شام سے دوسری شام تک روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ 2 دن کا رکھ لیتے ہیں، کچھ 3 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے خدا کے ساتھ کہ آپ کتنی دیر روزہ رکھ سکتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں. یہ خدا کے ساتھ آپ کا ایک پرسنل میٹر ہے، کیونکہ اگر ٹائمنگ بتا دی جائے گی تو یہ لا بن جائے گا. لا کا مطلب ہے شریعت بن جائے گا. اس کی کوئی ٹائمنگ کلام مقدس میں نہیں بتائی گئی، اس لیے مکمل طور پر یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جس طرح گیونگ ہے، گیونگ میں کوئی پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ تسی 10% دینا ہے. 10% کہاں پر تھا؟ 10% شریعت میں تھا، پرانے عہد میں تھا. مسیحیت میں 10% نہیں ہے. مسیحیت میں کیا ہے؟ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. کوئی اگر 10% بتا دیا جائے گا تو یہ شریعت بن جائے گی، لا بن جائے گا. اور جب لا بن جائے گا تو لا کو توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے. پھر جو 10% نہیں دے گا وہ کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا. پھر کوئی 9% بھی دے گا تو گناہ کرے گا، کیونکہ اس نے 10% نہیں دیا جو کہ لا ہے، شریعت ہے. اس طرح روزے کی اگر ٹائمنگ بتا دی جائے گی، جناب ادھر سورج غروب ہوئے تھے، ادھروں نکلے تو پھر تسی رکھنا ہے تو کھولنا ہے، تو یہ لا بن جائے گا. لا کو توڑنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دعا کی کوئی ٹائمنگ نہیں بتائی گئی کہ آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک دعا کرنی ہے، سویرے دوپہر شام کرنی ہے، یہ کرنی ہے. کیونکہ یہ بھی کیا ہے، اگر یہ دعاؤں کے تعلق سے بتایا گیا، اس طرح سے ٹائمنگ بتائی جائے، طریقے بتائے جائیں، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ لا بن جائے گا، شریعت بن جائے گی. اور شریعت کو توڑنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تسی سویر دی نماز نہیں پڑھی، گناہ کیتا ہے. شام دی نہیں پڑھی، گناہ کیتا ہے. ہن رات نو سویر والیاں دوویں پڑھو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صبح دوپہر شام کی نماز ہوگی یا دعا ہوگی تو ہم وہ نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر گناہ بن جائے گا. تو خدا ہمیں قانون میں، شریعت میں، لاز میں جو کہ رسمی ہوتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ یہی اس کا مقصد تھا. اس نے رسمیں دی ہی اس لیے تھیں تاکہ ہم جان سکے کہ ہم رسموں پر پورا نہیں اتر سکتے. یہ رسمیں ہمیں نہیں بچا سکتی، شریعت ہمیں نہیں بچا سکتی. شریعت صرف آپ پر لعنت لا سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو ایک حکم دیا جاتا ہے اور آپ اس حکم پر پورا نہیں اترتے تو آپ پر کیا آتی ہے؟ لعنت آتی ہے. اسی لیے لکھا نا کہ شریعت ہم پر کیا لاتی ہے؟ لعنت کو لے کے آتی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو بہت سارے حکموں میں لے آئیں گے اور پھر جب آپ ان حکموں پر عمل نہیں کریں گے، ان رسموں پر نہیں چلیں گے، تو پھر کیا آئے گی؟ آپ پر لعنت آئے گی. ہاں، جو مورل قوانین ہیں خدا کے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خدا کے دل کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ قتل نہ کریں، آپ محبت کریں، آپ رحم کریں، آپ ترس کریں، آپ دوسروں کے کام آئیں. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ مورل لا ہے. مورل لا کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. سیریمونیل لا، جتنی بھی رسمی شریعت ہے، وہ اب لاگو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیریمونیل لا کا پارٹ ہے. اتنے ٹائم پہ رکھنا، اتنا پہ کھولنا، اتنے رکھنے، اتنے نہ رکھنے، اتنے کھولنے، اتنے ٹائم پہ دعا کرنی ہے، اس ٹائم پہ دعا نہیں کرنی. یہ قربانی اس ٹائم کی ہے، صبح دا بخور ہے، شام دا بخور ہے، سویر دی قربانی ہے، شام دی قربانی. مکس نہ کریں چیزوں کو، بلکہ وہ کریں جو خدا کا کلام سکھاتا ہے.